من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون آمنت بالله صدق الله العظيم یہ سورہ یونس کی 3 آیت ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں اپنے ایک ہونے کی دلیل بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے قرآن پاک میں مختلف انداز میں مختلف جگہوں میں بیان فرمائے ہیں۔ مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ تعالی کو انسانوں پر قیاس کرتے تھے، انسانوں کی طرح وہ سوچتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ تنہا حکومت نہیں چلا سکتا ہے۔ دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے پورے علاقے میں جتنی دور تک اس کی بادشاہت ہوتی ہے، ہر علاقے کا الگ الگ ذمہ دار ہوتا ہے، الگ الگ علاقے کا والی ہوتا ہے، الگ الگ امیر ہوتے ہیں، اور وہ سب میں سب چھوٹے چھوٹے علاقے پہ نگاہ رکھتے ہیں اور پھر پوری رپورٹ بادشاہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ بادشاہ کو کوئی ایک حکم دینا ہوتا ہے تو وہ سارے عمرا کو اور سارے والیوں کو، سارے علاقوں میں رہنے والے جو چھوٹے چھوٹے عہدے پر ہیں سب کو وہ حکم دیتا ہے اور پھر بادشاہ کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ بادشاہ کو پورے ملک کی جزئی باتوں کا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا ہی وہ سوچتے تھے کہ اللہ ایک بڑے بادشاہ ہیں اور اللہ نے چھوٹے چھوٹے اپنے نائبین بنا رکھے ہیں، اس لیے وہ کہتے تھے کہ روشنی کا خدا الگ ہے، تاریکی کا خدا الگ ہے، علم کا خدا الگ ہے، حسن کا خدا الگ ہے، صحت کا خدا الگ ہے، بیماری کا خدا الگ ہے، پانی کا خدا الگ ہے، روشنی کا خدا الگ ہے۔ ہر جگہ اس نے الگ الگ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو تقسیم کر رکھا تھا، اور خانے کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے
اور ہر قبیلے کا الگ بت اور ہر معاملے کا ہر جزیے کا الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے وہ، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا ہی سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر کسی علاقے کا ذمہ دار، کسی علاقے کا امیر، اگر وہ اپنے علاقے کی صحیح اطلاع نہ دے بڑے بادشاہ کو، تو بڑا بادشاہ حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر چھوٹے چھوٹے سارے کے سارے عمرا اب اللہ سے یعنی بڑے بادشاہ سے بغاوت کر دیں تو بڑے بادشاہ کی حکومت نہیں چل سکے گی۔ اس لیے ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے عمرا اپنے اپنے علاقے کے سلسلے میں سفارشات لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، فلاں کی یہ ضرورت ہے اور فلاں کی یہ ضرورت ہے۔ تو جو بڑا بادشاہ ہے وہ ان کی سفارشات کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ یقین ہے کہ اگر ان چھوٹے چھوٹے عمرا کی اور اپنے نائبین کی سفارشوں کو قبول نہیں کروں گا تو میری بادشاہت نہیں چل سکے گی، میری حکومت نہیں چل سکے گی۔ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ بھی ایک بڑے بادشاہ ہیں اور انہوں نے اپنی خدائی کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بانٹ کر کے اپنے نائبین بنا رکھے ہیں۔ یہ نائبین سفارش کرتے ہیں تو ان کی سفارش قبول کرنا ان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ان کو اپنی حکومت چلانی ہے، اور یہ سب کے سب اگر بغاوت کر دیں گے تو خدا کی خدائی غارت ہو جائے گی اور وہ نہیں چل سکے گی۔ اس لیے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کے اوپر قیاس کرتے تھے اور جاتے تھے اپنے چھوٹے چھوٹے معبودوں کے پاس جو بنا رکھے تھے کہ روشنی کے معبود کے پاس کہ اے معبود تو روشنی دے دے، اے آقا تو روشنی دے دے۔ کہتے تھے کہ مانگنا ہے تو انہیں سے مانگیں گے، ان کے بغیر ہم بڑے بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بڑا بادشاہ تو بہت دور ہے اور وہ کہے گا کہ تم فلاں کے کی ولایت میں اور فلاں کی عمارت میں رہتے ہو تو اس سے جا کر کے سفارش کراؤ، اس کے بغیر تمہارا کام نہیں بنے گا۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہم بتان مان رہے ہیں، ان بتوں کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو خوش رکھیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا، ان کے بغیر ہماری بات اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکے گی۔ تو وہ اس طرح کا شرک کرتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں کے قیاس کر رکھا تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کے نائبین بنا رکھے تھے، چھوٹے چھوٹے خداؤں کی شکل میں اللہ کے نائبین وہ بنا رکھے تھے دنیا کے بادشاہوں کے قیاس کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیال کی تردید فرمائی اور اس آیت میں اس کی تردید فرمائی، اور قرآن پاک میں 7 جگہ میں یہ اس طرح کی کا مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے اس میں سمجھایا ہے کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا، 7 آسمان کو پیدا کیا، 7 زمین کو پیدا کیا، اور میں نے سورج اور چاند پیدا کیے، ستارے بنا دیے، اور یہاں پر پورے زمین پر رہنے کے لیے جو اسباب ہونے چاہیے وہ اسباب ہم نے دے دیے، کھانے پینے کے لیے ہم نے غلے اگا دیے اور پانی دے دیا تو تاکہ یہ میری مخلوق اس زمین پر رہ سکے۔ پوری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد میں نے پوری حکومت اپنے ہاتھ میں سنبھالی، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پوری حکومت میرے کنٹرول میں ہے، میرا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں نے اپنے نیچے چھوٹے چھوٹے خدا تمہارے لیے نہیں بنائے ہیں، میں واحد ہوں اور وحدہ ہوں، میں اکیلا ہوں اور اکیلا ہی ہوں، کوئی دوسرا میرے ساتھ نہیں ہے۔ لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ میں اکیلا ہوں، اکیلا ہی نظام کو سنبھالے ہوا ہوں، پوری کائنات کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، کسی اور خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اے اہل عرب، اے مکہ کے جاہلو، تم لوگوں نے جو چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ہیں یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم نے صحیح سوچا نہیں،
تم نے اپنے دماغ سے اللہ رب العالمین کو، پاک پروردگار کو، لا شریک لہو کو اور لا مثیل لہو کو، لا مثل لہو کو، لا مثال لہو کو تم نے دنیا کے خدا پہ قیاس کر لیا۔ یہ تمہاری چھوٹی سوچ ہے، اس سوچ سے یہ سوچ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارے پروردگار وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور جس نے زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دور میں یومن کی جمع ایام، یومن کے معنی دن کے آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو جو پیدا کیا تو اس کے بعد آسمان میں سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو سورج اور چاند کے بننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ 6 ایام، 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو دن تو ہم سورج کے اگنے اور ڈوبنے کے لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، لیکن جس وقت سورج کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا اس وقت دن تو تھا نہیں، تو دن کی تعبیر کا کیا مطلب ہوگا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے دن کے حساب سے، دنیا کے دن کے جو اوقات ہیں اس کے حساب سے جوڑ کر کے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ انسان کی سمجھ تھوڑی سی ہے تو انسان سمجھے گا کہ 6 دن کا مطلب ہے کہ جیسے دنیا کا دن 6 گھنٹے کا ہوتا ہے تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں اس کائنات کو وجود بخشا، یعنی 7 آسمان اور 7 زمین بنائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو 1 سیکنڈ میں بنانے کے لائق ہے اور قدرت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پوری کائنات کو بنا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس 6 دن میں کیوں بنایا؟ 6 دن میں آسمان اور زمین کو کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں کو سکھانے کے لیے، سبق دینے کے لیے کہ اے انسان جلدی مت مچاؤ، السرعۃ من عمل الشیطان، جلد بازی شیطان کا عمل ہے۔ تمہارے اندر طاقت ہے، قوت ہے کہ کسی کام کو تم بہت جلدی کر دو، فنش کر دو، لیکن تم ایسا نہ کرو، اطمینان سے سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھاؤ۔ جلد بازی میں قدم اٹھاؤ گے تو غلط قدم اٹھ جائے گا، اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کے لیے اور نہایت تعنی کے ساتھ اور نہایت ہی اطمینان کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 1 سیکنڈ میں پیدا نہیں کیا بلکہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر 6 دن کے بجائے 6 دور کا، 6 پیریڈ کا اگر کی تعبیر اختیار کی جائے تو اور زیادہ بہتر تعبیر ہوگی، اس لیے کہ اس وقت تو اللہ نے سورج کو بنایا نہیں تھا کہ سورج کے اگنے اور ڈوبنے کے درمیان کے وقت کو دن کہا جا سکے، اس لیے 6 دور کہا جائے گا، 6 پیریڈ کہا جائے گا کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات کا کنٹرول ہمارے اندر ہے، ہمارے قبضے میں ہے، میں سب سے زیادہ گرفت والا ہوں اور سب کے اوپر میں ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میرے سے اوپر کوئی ہو۔ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے کہ آسمان و زمین سے بڑی مخلوق، جو ساری مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے، اس کو عرش کہا جاتا ہے اور عرش عظیم کہا جاتا ہے۔ عرش عظیم کو بھی میں نے پیدا کیا اور عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر قائم ہو گئے۔
عرش پر قائم ہو گئے. عرش ایک بہت بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمائی. یدبر الامر، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کام کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں. یعنی اللہ نے کسی کے سپرد نہیں کیا ہے، اپنے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو رکھا ہے کہ کسی کو کچھ دینا ہے تو اللہ دیں گے، کسی کو کچھ نہیں دینا ہے تو اللہ نہیں دیں گے. آسمان و زمین کو ختم کرنا ہے تو اللہ اپنے حکم سے ختم کریں گے، اور باقی رکھنا ہے تو اپنے حکم سے باقی رکھیں گے. انسان کی چھوٹی چھوٹی ضرورت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں، انسان کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو بھی اللہ کی عزت پوری فرما دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورے نظام کو، پورے انتظام کو، پورے انتظام کی تدبیر کو اپنے ذمے میں رکھا ہے، کسی اور کے ذمے نہیں لے رکھا ہے. عرب کے لوگ اور جو دوسرے علاقے کے مشرکین ہیں، وہ جو اللہ کے کاموں کو اللہ کے نائبین کے سپرد کر رکھے ہیں، ان کا یہ کہنا غلط ہے. اس غلط کام کی ترغیب، غلط بات کی ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا. اس کے بعد ایک اہم مسئلے کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. یہ تو آیت کا پورا مضمون ہوا اور خلاصہ ہوا کہ ساری کائنات کا کنٹرول اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو لکھا ہے کہ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر قائم ہوئے، اللہ عرش پر سیدھے ہوئے. تو ان کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے انسان تخت لگا کر کے، اس پہ کرسی لگا کر کے اور بیٹھتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو عبارت سناتا ہوں. نواب صدیق حسن خان صاحب ہیں، یہ غیر مقلدین کے بڑے پیشوا مانے جاتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کی کتاب کا نام ہے رسالۃ الاحتواء علی مسئلۃ الاستواء. رسالۃ الاحتواء علی مسئلۃ الاستواء. یہ لکھنؤ کے گلشن اودھ مکتبے سے چھپی ہوئی کتاب ہے. اس میں لکھا ہے انہوں نے، بہت خطرناک بات لکھی ہے، اور اتنی خطرناک بات لکھی ہے کہ اس بات کو لے کر کے ہمارے نادان دوست یہ اتنا اچھالتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اوپر ہیں، اللہ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں خدا عرش پر بیٹھا ہے، خدا عرش پر بیٹھا ہے. دیکھیے قرآن پاک میں ہے کہ خدا عرش پر سیدھے ہوئے، خدا عرش پر قائم ہوئے، استوا علی العرش. اور یہ فرماتے ہیں کہ خدا عرش پر بیٹھا ہے. بیٹھنا تو کیسے ہوگا؟ انسان کی طرح بیٹھنا ہوگا. اس کو آگے سمجھا رہے ہیں کہ اور عرش اس کا مکان ہے، کہ جیسے یہ تخت ہے اور اس تخت پہ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، ویسے ہی عرش اس کا مکان ہے. عرش اس کا مکان ہے. گویا کہ عرش کو مکان کہہ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکین کہہ دیا. مکان میں جو رہے اس کو مکین کہا جاتا ہے، مکان میں جو رہے اس کو مکین کہا جاتا ہے. اور دونوں قدم کہتے ہیں آگے، اور دونوں قدم اپنے کرسی پر رکھے ہیں. دونوں قدم، دیکھیے اللہ کے دو قدم بتا رہے ہیں، دونوں قدم کرسی پر رکھے ہیں. کہ جیسے انسان کرسی پہ رکھتا ہے ویسے ہی کرسی پر بیٹھ کر کے اور دونوں قدم کرسی پر رکھے ہیں. اور کرسی اس کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. کرسی اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. یہ انہوں نے سمجھایا اس عقیدے کو کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، کیونکہ انہوں نے کہا خدا عرش پر بیٹھا ہے اور عرش اس کا مکان ہے. تو مکان جسم ہے، تو مکان میں جو مکین ہوگا وہ تو جسم والا ہوگا. اور دونوں قدم اپنے کرسی پر رکھے ہیں
اور کرسی اس کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. یہ بڑی خطرناک بات کہہ دی. اس لیے خطرناک بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح جسم سے پاک ہیں، ہماری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم نہیں ہے. دیکھیے اب اس مسئلے کو سوچیے کہ اللہ خالق ہیں اور عرش مخلوق ہے. مخلوق کہتے ہیں جو اللہ نے پیدا کیا. اللہ کون ہے؟ خالق ہیں. اور عرش کون کیا ہے؟ مخلوق ہے. اگر ہم یہ مانیں کہ سوچیں تو خالق پہلے ہے یا مخلوق پہلے؟ بولیے بھائی، خالق پہلے ہے یا مخلوق پہلے ہے؟ خالق پہلے ہے. تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب اللہ عرش پر بیٹھے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا اللہ عرش پر بیٹھے ہیں، تو عرش کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تھے یا نہیں تھے؟ تھے. تو کہاں تھے؟ عرش پیدا کرنے سے پہلے اللہ تھے یا نہیں تھے؟ اگر تھے تو کہاں تھے؟ یہ اہم سوال ہوگا. یہ ہمارے اوپر اعتراض نہیں ہوگا، ان کے اوپر اعتراض ہوگا. اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ موجود بلا مکان ہے. اللہ موجود بلا مکان ہے. ہم عرش کو مکان نہیں مانتے ہیں. اس لیے یہ اعتراض ان کے اوپر ہوگا کہ اللہ کو تم ایک مکان پر مانتے ہو اور عرش کو مکان مانتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ اللہ خالق ہیں اور عرش مخلوق ہے، تو خالق پہلے ہے اور مخلوق بعد میں ہے، تو اللہ عرش کے پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھے؟ ایک اہم سوال ہوگا. اس کے بعد اس مضمون کو سمجھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر اپنے وجود کے ساتھ عرش پر ہم مانیں گے تو اللہ کو جسم والا ماننا پڑے گا. اگر حقیقی وجود کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش پر مانیں گے تو حقیقی وجود کے ساتھ اگر عرش سے مان لیا تو یہ تو حقیقی وجود یہ جسم کی خاصیت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا جسم ماننا پڑے گا. حالانکہ ہم کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے. اسی طرح سے غور فرمائیے، دھیان دیجیے تو بات سمجھ میں آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ بہت میں پیچیدہ بات کر رہا ہوں، بالکل دو کھلی ہوئی بات کہہ رہا ہوں. اس کے نہیں سمجھنے کی وجہ سے دنیا بھر میں اس عقیدے کو انہوں نے ایسا بھڑکا رکھا ہے. بعض غلط روایتوں کو لے کر کے، ضعیف روایتوں کو لے کر کے اور لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے. اس لیے اس مضمون کو سمجھیے، نہایت آسانی کے ساتھ سمجھیے. دیکھیے، اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ ہمیشہ جس چیز میں آدمی بیٹھتا ہے وہ چیز بڑی ہوتی ہے. مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے. مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے. تو جب اللہ کو عرش پر مانیں گے تو اللہ مکین ہوئے اور عرش مکان ہوا، تو مکان کو بڑا مانیں گے چھوٹا مانیں گے؟ مکان کو بڑا ماننا پڑے گا نا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سب سے بڑے نہیں ہیں، اللہ سے بڑا عرش ہے. ہم جو اذان دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس عقیدے کو ٹھیس پہنچ جائے گی. کیسے ٹھیس پہنچے گی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا عرش ہے. کیوں کہ مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے. ہمارا گھر ہمارے سے بڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے. ہماری کرسی ہم سے بڑی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے. ہمارا تخت ہمارے سے چوڑا ہے یا کم ہے. جب مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے تو عرش کو اللہ تعالیٰ سے بڑا ماننا پڑے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش سے بڑا مان لیا تو پھر اللہ اکبر کیوں کہتے ہو؟ العرش اکبر کہو، اللہ اکبر نہ کہو، العرش اکبر کہو کہ عرش بڑا ہے. اللہ کی بڑائی گویا کہ تمہارے دل سے نکل گئی.
اس کے بعد سوچیے، وہ کہیں گے کہ اللہ اور عرش بالکل سیم ہے، برابر ہے، اللہ اور عرش بالکل سیم ہے، برابر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے برابر بھی کوئی چیز ہے۔ کیا سمجھ میں آئے گا؟ اللہ کے برابر بھی کوئی چیز ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہو جائے گا کہ اللہ محدود ہے، اس لیے کہ عرش محدود ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو جائے گی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہم غیر محدود مانتے ہیں، اللہ کو غیر محدود مانتے ہیں، عرش کو بھی اتنا ہی مانے اور اللہ کو بھی اتنا ہی مانے تو اللہ کو محدود ماننا پڑ جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ محدود نہیں ہے اور عرش جسم ہے تو جسم محدود ہے، تو اللہ کو بھی اتنا ہی برابر مان رہے ہیں تو اللہ کو محدود ماننا لازم آ جائے گا۔ چلیے، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ سے عرش چھوٹا ہے، اللہ بڑے ہیں اور اللہ سے عرش چھوٹا ہے، اگر یہ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عرش چھوٹا ہے اور اللہ بڑے ہیں، تو اللہ کے اندر جز لازم آ جائے گا کہ اللہ کا کچھ حصہ عرش پر ہے اور کچھ حصہ عرش پر نہیں ہے۔ یہی سمجھ میں آئے گا نا کہ اللہ سے عرش چھوٹا ہے تو اللہ کا کچھ حصہ عرش پر ہے اور اللہ کا کچھ حصہ عرش سے بڑھا ہوا ہے، عرش پر نہیں ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے دو جز ہوئے، ایک جز تو عرش کے حصے پہ رہنے والا ہے اور جسم کا دوسرا جز یہ عرش سے باہر رہنے والا ہے۔ تو گویا کہ تجزی لازم آ جائے گی۔ تجزی کہتے ہیں تقسیم کرنے کو، کہ جسم کو دو حصے میں بانٹ دیا، ایک کرسی پہ رہنے والا، عرش پہ رہنے والا جسم اور ایک عرش سے باہر رہنے والا جسم۔ تو اس سے کیا لازم آ جائے گا کہ ڈیوائڈ ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گی جسم کی اللہ کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تقسیم سے پاک ہیں۔ تقسیم ہونا تو جسم کی صلاحیت ہے کہ ایک کاغذ ہے، اس کاغذ کو کاٹ دیا تو آدھا ادھر ہوا آدھا ادھر ہوا۔ اللہ کی ذات تو اس جسم کی طرح نہیں ہے کہ آدھے کو عرش سے مانو اور آدھے کو عرش سے باہر مانو۔ اسی طرح سے ایک اور چیز پہ غور کیجیے کہ اللہ جسم سے بھی پاک ہے، اللہ مکان سے بھی پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ جہت سے بھی پاک ہے۔ جہت کس کو کہتے ہیں؟ 6 جہتیں ہیں، اوپر، نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ اوپر ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی ذات اوپر ہے تو اس کا مطلب نیچے نہیں ہے، اس کا مطلب دائیں نہیں ہے، اس کا مطلب بائیں نہیں ہے، آگے نہیں ہے، پیچھے نہیں ہے۔ تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو ایک طرف ہونا یہ بھی جسم کی خاصیت ہے، ایک طرف ہونا یہ بھی جسم کی خاصیت ہے۔ اس کے بعد یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والے ہیں۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے تو ہر چیز کو گھیرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، ہر چیز کو گھیرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو عرش سے مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش گھیرے ہوئے۔ کیوں کہ جس چیز پر انسان ہوتا ہے، جس چیز پر انسان ہوتا ہے وہ چیز اس کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ مثلا ایک کرسی پہ انسان بیٹھا ہوا ہے تو کرسی نیچے سے بھی انسان کو اٹھائے ہوئی ہے، گھیرے ہوئی ہے، اور دائیں بائیں سے بھی گھیرے ہوئی ہے، پیچھے کی طرف سے گھیرے ہوئی ہے۔ تو جو چیز گھیرتی ہے اس کو محیط کہتے ہیں، جو چیز گھیرتی ہے اس کو محیط کہتے ہیں، اور جس چیز کو گھیرتی ہے، بیچ میں جو چیز رکھی گئی جس کو گھیرا جاتا ہے اس کو محاط کہا جاتا ہے، عربی زبان میں محاط کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ایسا سمجھ میں آئے گا کہ یہ کرسی یہ محیط ہو گئی، یہ کرسی محیط ہو گئی اور اللہ کی ذات محاط ہو گئے۔ حالانکہ اللہ نے اپنے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ محیط ہے، کرسی محیط نہیں ہو سکتی،
جب کرسی کو محیط مان لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے محیط ماننے کے عقیدے کو چھوڑ دیا. اس لیے یہ بڑی خطرناک بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو صرف عرش پر مانا جائے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ موجود ہے اور بلا مکان موجود ہے. ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود کس جگہ ہے. کوئی جگہ کی تعین ہمیں معلوم نہیں, کسی جہت کی تعین ہمیں معلوم نہیں. اس لیے اس آیت کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت یہ متشابہات میں سے ہے. یہ آیت متشابہات میں سے ہے. متشابہات کیسی آیتوں کو کہتے ہیں کہ جس کا علم بندوں کو نہیں ہے, جس کا علم بندوں کو صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ کا لفظ ارشاد فرمایا ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھ کے اوپر ہے. تو اللہ نے اپنے لیے ہاتھ کہا ہے, تو ہاتھ کیا ہے ہم اس میں نہیں سوچتے, غور نہیں کرتے, کیونکہ ہماری عقل سے اونچی بات ہے یہ, اس میں ہم غور نہیں کرتے. وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ کیسا ہے اس میں ہم غور نہیں کرتے. اس لیے غور نہیں کرتے کہ ہماری عقل سے اونچی بات ہے, غیر کی بات ہے. جیسے جنت ہے, جہنم ہے, تو جنت اور جہنم کی تفصیلات ہمیں نہیں معلوم. جو باتیں اللہ اور اللہ کے نبی نے بتائی ہے وہ نہیں معلوم ہے, لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے. تو بعض چیزوں کو بغیر سمجھے ہوئے ایمان رکھنا ضروری ہے. انہی میں سے ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے اس پر بھی ایمان, اللہ کا ہاتھ ہے اس پر بھی ایمان, اللہ کا پیر ہے تو اس پر بھی ایمان, اللہ عرش پر ہے تو اس پر بھی ایمان. یہ سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اس مضمون کو کس نے سمجھایا؟ میں نے نہیں سمجھایا. حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا, جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہم سب کی ماں ہیں, انہوں نے اس مضمون کو سمجھایا. اسی مضمون کو امام مالک علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا. اسی مضمون کو سفیان ثوری, یہ تابعی ہیں, انہوں نے بیان فرمایا. اور کیا بیان فرمایا اس کو سمجھیے. 4 الفاظ ہیں. کیا فرمایا؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ. 4 چیز فرمائی. کیا؟ استوا ہم کو معلوم ہے. استوا یستوی, استوان کے معنی سیدھا ہونا, قائم ہونا, جم کے بیٹھنا, یہ ہمیں معلوم ہے. مگر ہمیں استوا کا معنی جو سیدھا ہونا ہے, قائم ہونا ہے, یہ لفظ کا معنی تو ہمیں لغت سے معلوم ہے. والکیف مجہول, کیفیت مجہول ہے. یعنی چونکہ اللہ کے لیے قائم ہونے اور سیدھے ہونے کی بات ارشاد فرمائی گئی ہے, تو وہ کیفیت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں. کیفیت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیفیت معلوم نہیں تو ایمان اس میں ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے؟ فرمایا ام المومنین, ہماری اماں حضرت ام سلمہ نے ارشاد فرمایا والایمان به واجب, کہ اس پر ایمان واجب ہے. بغیر معلوم ہوئے, بغیر کیفیت کے معلوم ہوئے ایمان لانا واجب ہے. کہ استوا معلوم ہے اور کیفیت مجہول ہے, لیکن ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہیں. کیسے ہیں یہ معلوم نہیں, کس طرح سے ہے یہ مجھے معلوم نہیں. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ, اور سوال کرنا اس کے سلسلے میں بدعت ہے. یعنی وہ بری بات ہے, اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی سوال کرے کہ اللہ عرش پر ہے تو ایسے ہے ویسے ہے. جیسے کہ لوگوں نے کہا کہ بیٹھا ہے اور عرش اس کا مکان ہے اور دونوں قدم اپنی کرسی پر رکھے ہیں اور کرسی کے اس کے قدم کے رکھنے کی جگہ ہے. یہ سب باتیں بولنا یہ بدعت ہے. سوال کرنا بھی بدعت ہے اور اس کا جواب دینا اس سے بڑی بدعت ہے. اس لیے ہم مسلمان, ہم اہل سنت والجماعت, امام ابو حنیفہ کے ماننے والے, امام شافعی کے ماننے والے, امام احمد بن حنبل کے ماننے والے, امام مالک علیہ الرحمہ کے ماننے والے, ان سارے ائمہ کے ماننے والے, یہ سب کے سب, امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ, سب مل کر کے یہ مضمون بیان کرتے ہیں
کہ اب یہ سوال کرنا اس کے سلسلے میں بدعت ہے۔ اب متاثرین علماء نے اس مضمون کو اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے دوسرے انداز سے۔ کہتے ہیں کہ سوال کرنا بدعت ہے۔ سوال کرنا بدعت اس لیے ہے کہ یہ قرآن نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام کے سامنے کسی صحابی نے استواء علی العرش کا مطلب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا، اس لیے السؤال عنہ بدعت کہا گیا کہ سوال کرنا بدعت ہے۔ کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا، کسی تابعی نے صحابی سے نہیں پوچھا، کسی تابعی نے اپنے بڑے تابعی سے نہیں پوچھا، اس لیے اس کے سوال کرنا اس کے سلسلے میں بدعت ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ ابو المنصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ متاثرین میں سے ہیں اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ جو متاثرین میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کے سمجھانے کے لیے اس کی چھوٹا سا مضمون اگر بیان کر دیا جائے، ذہن سے قریب کرنے کے لیے ادنا سی وضاحت کر دی جائے تو یہ وضاحت کرنا جائز ہے۔ اس لیے ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کا کنٹرول ایک ہاتھ میں۔ کیا مطلب بیان کیا کہ پوری کائنات کا کنٹرول ایک ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میں نے اسی مضمون کو تفسیر کرتے ہوئے آپ کو سمجھایا کہ پوری کائنات کا کنٹرول اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ عرش پہ بیٹھنے کا یہی مطلب ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی حکومت سنبھالتا ہے، حلف برداری کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہاں کی کرسی پر فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے شہر کے چیئرمین فلاں صاحب ہے۔ چیئرمین کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ ایک کرسی ہے اور کرسی پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، یہ مطلب چیئرمین کا نہیں ہوتا ہے۔ چیئرمین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کسی کا سیاسی کنٹرول فلاں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ دیا کہ سیاسی کنٹرول فلاں کے ہاتھ میں ہے کہ دنیا کی سیاست میں کہ اس شہر میں کیا کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہو، یہ رپورٹ حکومت کو دو تاکہ حکومت اس کے مطابق کام کرے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں کرسی پر ہے، یہ کرسی اقتدار مراد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اتنا بڑا انتظام سنبھالا، 7 آسمان اور 7 زمین کا انتظام سنبھالا اور پوری کائنات کے سارے ذرے کی خبر اللہ نے لی، تو اپنے کنٹرول میں اللہ نے رکھ رکھا ہے۔ کسی کو اللہ کی کائنات میں شرکت نہیں ہے، کوئی اللہ کا ساتھی نہیں ہے، اللہ ایک ہے اور انہی کے ہاتھ میں پوری کائنات کا کنٹرول ہے۔ یہ مضمون متاثرین نے بیان کیا اور یہ مضمون بہت اچھا مضمون ہے۔ اس لیے ہمیں خلاصے کے طور پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں موجود، لیکن اللہ بلا مکان موجود ہے۔ کون سے مکان پہ ہیں، کون سے کمرے میں ہیں، کون سی جگہ میں ہے، کون سی جہت میں ہے، ہم اللہ کے لیے متعین نہیں کرتے۔ اور یہ آیت متشابہات میں سے ہے کہ آیت متشابہات کے بارے میں متقدمین یہ کہتے ہیں کہ اس کا مضمون ہمیں معلوم نہیں، اور اللہ کے اوپر چھوڑو، اس پر ایمان رکھو کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب، ایمان واجب ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر، سوال کرنا بدعت ہے۔ اور متاثرین میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ادنا سا مضمون بیان کیا جا سکتا ہے۔ ادنا سا مضمون یہ ہے کہ اللہ کا کنٹرول پوری کائنات پر ہے۔ ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طاقت، ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، چہرے سے مراد اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ یہ مضمون متاثرین نے بیان کیا۔ میرے محترم، میں نے اس اہم مسئلے کو نہایت سادے انداز میں آپ کے سامنے رکھا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مضمون سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ اس لیے سمجھایا کہ یہ مضمون دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور یہ کچھ حضرات ایسے ہیں، اللہ ان کو صحیح سمجھ عنایت فرمائے، وہ نہایت ایسے پیچیدہ سوال جو عوام کے ذہن سے اوپر کے ہیں وہ عوام کے ہاتھ میں لا کر دیتے ہیں تاکہ ایمان کے ہاتھ کھل لیں۔ اس
لیے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمارے ان بھائیوں کو صحیح سمجھ عنایت فرمائے، صحیح فہم عنایت فرمائے، تاکہ وہ گمراہ نہ ہو۔ اگر وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو ان کو اللہ لوٹا دیں اور صحیح دین پہ قائم رکھیں۔ اسی مضمون پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، اس کے بعد جو بقیہ آیت کا ترجمہ ہے وہ کرتا ہوں۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں مگر اللہ کی اجازت کے بعد۔ قیامت میں سفارش کی ضرورت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی سفارش فرمائیں گے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا ہے انسانوں اسی کی عبادت کرو، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ نصیحت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔